بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو انشاء انتہائی اہم اور خاص ہونے جا رہی ہے۔ بعض روافظ کی طرف سے اور نیم روافظ کی طرف سے، جیسے کہ بدنام زمانہ فضل ہمدرد اور یاسین قادری ملعون، یہ رافضیوں کے چمچہ گیری کرتے ہوئے، خیر خواہی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مختلف علماء اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدیق اکبر کا جو لقب ہے یہ حضرت ابو بکر کا نہیں، حضرت علی کا تھا، اور حضرت علی کا لقب چرا کر حضرت صدیق اکبر کو دیا گیا۔ اور فضل ہمدرد نے اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک بھی صدیق اکبر کا لقب حضرت علی کا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا فریب کیا جا رہا ہے، اور اتنا بڑا جو ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس دھوکے کو اور اس فریب کو بے نقاب کرنا اور اس سے پردہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے آج انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر ہم سمجھیں گے کہ صدیق اکبر کس کا لقب ہے۔ علماء محدثین کے نزدیک صدیق اکبر کس کو کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر کو، حضرت علی کو کس کو کہا جاتا ہے علماء محدثین کے نزدیک، آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، صدیق کا جو لفظ استعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ النساء آیت نمبر 69 کے اندر فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 3 طبقات کا ذکر کیا، 4 طبقات کا، کہ ان پر اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ یہ چار لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ صدیق کہا کس کو جاتا ہے؟ صدیق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولے اور سچ کی تصدیق کرے۔ اب ہم حدیث کی روح سے دیکھیں گے کہ سچ کی تصدیق کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیا، یعنی کہ معراج کیا، تو واپس آ کے جب لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے کہا کہ قال الناس، لوگوں نے کہا کیف یذهب فی لیلۃ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر اتنا بڑا سفر کر کے کوئی واپس آ جائے۔ گویا کہ شک کیا، شکوک و شبہات کا اظہار کیا، اس بات کو مانا نہیں، تصدیق نہیں کی۔ ان کانا فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقال ان کانا قالا، اگر نبی علیہ السلام نے ایسا کہا، فقد صدقہ، تو میں اس بات کو سچ کہتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے سچ کہا ہے۔ فسمی صدیقا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس وقت سے حضرت ابو بکر کا جو نام رکھا گیا ہے وہ صدیق رکھا گیا ہے۔ ایک اور بخاری شریف کی ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو کہا کہ اسبت، فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، ان کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ احد پہاڑ حرکت لگنے لگا، فرجف بہم، اس کے اندر حرکت ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسبت احد، احد رک جا، ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور یہ روایت بالکل سند کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے صحیح روایت ہے۔ ان 2 احادیث سے پتہ یہ چلا ہے کہ نبی علیہ السلام صدیق جو کہتے تھے وہ حضرت صدیق اکبر یعنی کہ حضرت ابو بکر کو کہتے تھے۔ اب علماء محدثین کے نزدیک دیکھتے ہیں کہ علماء محدثین اس احادیث کی نظر سے اور علماء محدثین کا اجماع، اہل سنت کا اجماع نقل کرتے ہوئے کیا کہتے، شرح عقائد النصفیہ، یہ ایسی ضخیم کتاب ہے اور عقائد کے اندر یہ انتہائی اہم کتاب ہے جو درس نظامی کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ شرح عقائد النصفیہ، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور عالم دین ہیں، متوفہ 792 ہجری ہے۔
وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ صدیق الأکبر فَهُوَ ابو بکر۔ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 101 کے اندر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی وہ صدیق اکبر ابو بکر تھے۔ ایسے ہی سیر اعلام النبلاء، یہ حدیث کی بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کے اندر امام شمس الدین الذہبی متوفی 748 ہجری فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 51 کے اندر فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق الاکبر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کتاب الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 911 ہجری، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 117 کے اندر فرماتے ہیں، وَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَهُ فِي مصحف، جس نے سب سے پہلے مصحف قرآنی کو جمع کیا، واحد الصدیق الاکبر، وہ اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق، یعنی کہ صدیق اکبر کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ بھی صدیق اکبر حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی کتاب البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 250 کے اندر فرماتے، وَسُمِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام رکھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا؟ ابو بکر کا، کیا؟ صدیق الاکبر۔ صدیق اکبر کا نام رکھا، یہ حضرت ابو بکر کا نام جو رکھا ہے، لقب جو دیا ہے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور اسی طرح علماء محدثین کی کثیر جماعت اجماع نقل کر رہی ہے اور کہتی ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ صدیق اکبر کا لقب جو ہے یہ حضرت ابو بکر کا ہے، یہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کہا ہے، لیکن دوسری طرف ضعیف قسم کی، کمزور قسم کی روایات پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ انا صدیق الاکبر، انا فاروق الاعظم، کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، اور میرے بعد اگر کسی نے صدیق اکبر کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے۔ اس قسم کی روایات جو پیش کی جاتی ہیں، یقیناً یہ کمزور اور ضعیف قسم کی اور بعض موضوع روایات پیش کر کے اہل سنت کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ علماء کے اندر اور یہ عوام اہل سنت کے اندر یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ صدیق اکبر کا لقب حضرت علی کا تھا اور حضرت علی کا لقب چرا کر حضرت ابو بکر کو دیا گیا ہے۔ بھائی حضرت علی کا لقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا ہے، اسد اللہ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کنیت سے، جس لقب سے، جس کنیت سے ابو بکر حضرت علی کو پکارا ہے، وہ ابو تراب ہے۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے نام کے کہہ کر بلانے پر اتنا خوش نہیں ہوتا ہوں جتنا میں ابو تراب کہنے پر خوش ہوتا ہوں۔ تو اسد اللہ جو کہا گیا ہے، شیر خدا جس کو کہا گیا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے القابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں۔ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ حضرت ابو بکر کا لقب حضرت علی کو دے، حضرت علی کا لقب حضرت ابو بکر کو دے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی رسول کو القابات دیے ہیں، وہی القابات حق ہیں اور وہی القابات ہیں کہ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ تو یقین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ صدیق الاکبر کو جو لقب دیا ہے، یہ حضرت ابو بکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ اور کب دیا ہے؟ کہ جب حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے معراج کے واقعے کی تصدیق کی ہے، سب سے پہلے معراج کے واقعے کی تصدیق کی ہے، اس وقت حضرت صدیق ابو بکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کہا، صدیق اکبر کہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً فی الدارین۔